مرد و عورت سب کے لیے تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں۔ عورتیں گھروں میں اکیلے اکیلے تراویح پڑھیں، مسجدوں میں نہ جائیں۔ تراویح 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھی جائیں گی، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، اور ہر 4 رکعت پر اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اور اختیار ہے کہ اتنی دیر چاہے چپ بیٹھا رہے، چاہے کلمہ یا درود شریف پڑھتا رہے یا کوئی بھی دعا پڑھتا رہے۔ مردوں کے لیے تراویح جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی اگر مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہوئی تو محلے کے سب لوگ گنہگار ہوں گے، اور اگر کچھ لوگوں نے مسجد میں جماعت سے تراویح پڑھ لی تو سب لوگ بری الذمہ ہو گئے۔ پورے مہینے کی تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور 2 بار ختم کرنا افضل ہے، اور 3 بار ختم کرنا اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، بشرط کہ مقتدیوں کو تکلیف میں نہ ہو، مگر ایک بار ختم کرنے میں مقتدیوں کی تکلیف کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ جس نے عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی وہ تراویح نہ پڑھ سکتا ہے، نہ وتر، جب تک فرض نہ ادا کرے۔ جس نے عشاء کی فرض تنہا پڑھی اور تراویح جماعت سے تو وہ وتر کو تنہا پڑھے۔ وتر کو جماعت سے وہی پڑھے گا جس نے عشاء کے فرض کو جماعت سے پڑھا ہو۔ جس کی تراویح کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہیں اور امام وتر پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جائے تو امام کے ساتھ وتر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر اس کے بعد تراویح کی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو ادا کرے، بشرط کہ عشاء کا فرض جماعت سے پڑھ چکا ہو۔ اگر چھوٹی ہوئی تراویح کی رکعتوں کو ادا کر کے وتر تنہا پڑھے تو یہ بھی جائز ہے، مگر پہلی صورت افضل ہے۔ اگر کسی وجہ سے تراویح میں ختم قرآن نہ ہو سکے تو سورتوں کی تراویح پڑھے، اور اس کے لیے بعض لوگوں نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ المترکیف سے آخر تک 2 بار پڑھنے میں 20 رکعتیں ہو جائیں گی۔ بلا کسی عذر کے بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہا کے نزدیک تو ہوگی ہی نہیں۔ اگر بیمار یا بہت زیادہ بوڑھا اور کمزور ہے تو بیٹھ کر تراویح پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں، کیونکہ یہ بیٹھنا عذر کی وجہ سے ہے۔ نابالغ کسی نماز میں امام نہیں بن سکتا، اسی طرح نابالغ کے پیچھے بالغوں کی تراویح نہیں ہوگی۔ صاحب ہدایہ و صاحب فتح القدیر نے اسی قول کو مختار بتایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔